أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اب انشاءاللہ آج سورہ مریم کی ہم آیت نمبر 64 سے شروع کریں گے، یہ ہماری کنٹینیو ہے اور 16واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ چلیں آیت نمبر 64 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماں اور ماں نہیں، نون کا صیغہ ہمارے لیے آئے گا، وا اور ماں نہیں، نتنزل نہیں ہم فرشتے اترتے، الا مگر بامر ربک آپ کے رب کے حکم سے۔ یہاں ہم ضرور تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں کہ آخر یہ کیا آیت ہے کہ بھی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے اس وقت۔ اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور جب وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، جو عشق تھا، جو شوق تھا، اس میں جب وحی کا وقفہ آ جاتا تھا تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا، وہ وقت بہت شاق گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بس یہ نا وہی جلد از جلد آ جائے، تو اس وقفے پہ آپ نے شکوہ کیا کہ بھئی یعنی اس طرح تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی آپ لوگ جو ضرور پینسل پکڑا کریں اپنے ہاتھ میں، پینسل رکھا کریں، اس سے یہ ہے کہ جیسے آیت 64 ہم پڑھ رہے ہیں جس میں آپ لوگ خود لکھیں کہ جب آپ لوگ تلاوت کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ یہ آیت جو یہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر یہ بات ہم کرتے ہیں تو ہمیں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اب اس کو پڑھیں 64 کو کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یعنی اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہوتے بلکہ ہم تو خود آپ کے رب کے حکم کے پابند ہیں، اسی کے اذن سے ہم پھر نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، لہو ما، لہو اسی کے لیے ہے، ماں جو کچھ، بین ایدینا ہمارے آگے ہے، وما اور جو کچھ، خلفنا ہمارے پیچھے ہے، وما اور جو کچھ، بین ذالک اس کے درمیان ہے، وما کانا اور نہیں، وما اور نہیں، کانا ہے ربو کا آپ کا رب، نسیہ آپ کا رب نہیں بھولنے والا۔ یہ پھر بہت گہری بات ہے کہ بھی اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ تو یہاں جو متکلم یعنی بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جو جواب آ رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم بالکلیہ کل یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور یہی فرشتوں کی شان ہے۔ یہاں میں آپ کو کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ تحریم آیت 6، سورہ تحریم آیت 6 میں یہ جو فرشتے ہیں، دیکھیں اب آپ ذہن میں رکھیں ہمارا ایمان ہے فرشتوں پہ، تو فرشتے کیا ہیں، وہ اس اتنی بڑی جو یونیورسل کنگڈم ہے اس میں سول سرونٹس کے طور پہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اذن اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں نا کرامن کاتبین یہ بھی فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کی شان کیا ہے یہ دیکھیں، ان کا ہے، آپ لکھیں سورہ تحریم آیت 6، میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا وہ انہیں حکم دے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے، یہ وہ یعنی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے بلکہ جو اللہ کا حکم آتا ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں۔ پھر دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھولنے والا نہیں ہے، تو اس میں پوری اس تاخیر کی حکمت آ گئی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 65، رب السماواتی وہ رب ہے سماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کریں اس کی، واصطبر اور قائم رہیں عبادتی ہی اس کی عبادت پر، حل کیا، تعلم آپ جانتے ہیں، لہو اس کا سمیہ کوئی ہم نام، یعنی 65 آیت میں آپ دیکھیں تو اب اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یہ ان کی شان ہے، اور ایسی صفات اور ایسی شان رکھنے والی کوئی ہستی کائنات میں موجود ہی نہیں ہے،
یعنی 65 آیت میں دیکھیں. اور یہ صفات آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. آیت الکرسی پڑھیں اور قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے خالق کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں. آپ آیت الکرسی پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں. تو آیت نمبر 65 کے تھرو اس پوری کائنات میں، یعنی اس پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی موجود ہی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات والی. اچھا آیت نمبر 66 میں آ جائیں. وَيَقُولُ، اور کہتا ہے انسان کہتا ہے کیا اذا جب اذا جب متو میں مر جاؤں گا، لسوفا تو البتہ عن قریب، اخرجو میں نکالا جاؤں گا قبر سے، حیاً زندہ کر کے. اب آیت نمبر 66 سے یہ پتہ ہے زمانی ترتیب ذہن میں رکھا کریں، ہم مکی دور میں اس وقت، تو مکی دور میں یہ کفار کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے. یعنی 66 میں آپ لوگ لکھا کریں اپنے سائٹ پر کہ یہ کفار کا عقیدہ تھا کہ ان کے لیے. اب پھر ذرا وہ جو انبیاء کا ہمارا ٹیبل ہے نا جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھا کریں. پچھلے 2,500-3 ہزار سال میں یہاں کوئی کتاب نہیں آئی تھی آسمانی، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اب ان کے لیے یہ بہت اس طرح کی بات تھی کہ واقعی جب ہم مر جائیں گے، ہم چورا چورا ہو جائیں گے، ہم پھر دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ کفار کے اس عقیدے طرف اشارہ ہے جس کے وہ منکر تھے، یعنی وہ اس کا انکار کر رہے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. آیت نمبر 67 دیکھیں. کیا اور لا نہیں، یذکرو اور نہیں یاد کرتا، انسان انا کہ بے شک ہم نے ہی. ٹھیک ہے نا، انا کہ بے شک ہم ہی نے، خلقناہ ہم ہی نے اسے پیدا کیا ہے، یعنی اسے پیدا کیا من قبل اس سے پہلے، ولم اور نہ، یکو وہ نہ تھا، شیئن کچھ بھی. ٹھیک ہے نا، یہ جو 67 آیت ہے یہ تو اتنی کلیئر ہے کہ آپ دیکھیں جو 66 میں انکار کرنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ انسان اب وہ وقت یاد کرے جبکہ وہ خود کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، آج آپ اور میں دیکھیں وہ ایک حقیر پانی کا وہ نطفہ ہے، یعنی آپ اور میں ہم کیسے بنے اس انرجیٹک نطفے میں، جس میں کہ پھر دیکھیں انسان کی آنکھ بھی نکلتی ہے، کان بھی بنتے ہیں، ہاتھ بھی بنتے ہیں. تو انسان خود پہلے دیکھے جب وہ پہلی دفعہ تھا تو وہ اس وقت بھی کچھ نہیں تھا، تو کہ پھر اس کے لیے دوبارہ بننا تو اور بھی آسان ہے. ٹھیک ہے نا، اب تو وہ بن چکے ہیں، یعنی اب تو ہم بن چکے ہیں نا، ہم دوبارہ زمین میں چلے جائیں گے. تو اس چورے میں سے نکلنا تو آسان ہے، جبکہ انسان وہ وقت یاد کرے 67 کے مطابق جبکہ وہ خود کچھ نہیں تھا اس وقت 67 کے مطابق. ٹھیک ہے نا، تو اس وقت ہم نے اس کو پیدا کیا. آیت نمبر 68 دیکھیں. فوا بس قسم ہے ربی کا آپ کے رب کی، لنحشرنہم البتہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے انہیں، والشیاطین شیطانوں کے ہمراہ، یعنی شیطانوں کو بھی، ان کو بھی اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو بھی شیطانوں کے ہمراہ ہے. ثم پھر لنحضرنہم البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں، جہنم کے ارد گرد، جس سے یہ کیسے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. یہاں 68 آیت میں آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں، دیکھیں جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کے ان سے کہتے ہیں نا سرکاری الاٹمنٹ کی طرف سے کہ ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ ہمیں ساتھ میں وسوسے ڈالنے کے لیے ایک شیطان ہے جس کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں دنیا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن امتحان کیا ہے کہ اس کے وسوسوں میں آنا نہیں ہے. تو قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ بس قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ضرور اکٹھا کریں گے انہیں شیطانوں کے ہمراہ، یعنی ان کو بھی اور ان شیطانوں کو بھی، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں 69 آیت. ثم پھر لننزعن البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے، من کل شیعۃ ہر گروہ میں سے، ایہم جو ان میں سے ہیں، اشد زیادہ سخت تھا، علی الرحمن رحمان کے خلاف، عتین کیسے سرکشی میں. اچھا اب 68 69 میں کر لیں. اب دیکھیں ہم انسانوں کی کیٹیگریز ہیں، ہم انسانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شیطانوں والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں 68 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کو جمع کریں گے، 69 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان گروہوں میں سے چن چن کے انہیں علیحدہ کیا جائے گا، ان لیڈروں کو علیحدہ کیا جائے گا جو کہ کھلم کھلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرکشی کر رہے ہیں اور گستاخی میں پیش ہیں آج. ٹھیک ہے نا، جیسے ابو جہل کی مثال، ابو لہب کی مثال، ولید بن مغیرہ کی مثال، یعنی انہوں نے کھلی گستاخی کی تھی، تو ان کو بھی چن چن کے علیحدہ کیا جائے گا اس دن. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 7 دیکھیں. ثم پھر لنحن یقیناً ہم عالم خوب جانتے ہیں، بالذین ان لوگوں کو کہ ہم وہ اولا زیادہ لائق ہیں، بہا اس جہنم میں، سلین کیسے داخل ہونے کے لیے. آیت نمبر 71 دیکھیں. آیت نمبر 71 بہت اہم ہے، اس کو غور سے دیکھیں، اس کے ہم بعد میں نوٹس بھی ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اور ان نہیں ہے، وہ ان اور نہیں ہے، منکم
تم میں سے کوئی بھی، الا مگر واردھا وہ وارد ہوگا اس میں، کانا یہ ہے، اللہ ربی کا آپ کے رب کے ذمے، حتمن حتمی ہے، مقدین فیصلہ شدہ کیسے ہے، یہ بالکل جیسے ایک بالکل حقیقی بات ہے، جسے کہتے ہیں نہیں ایک بات جو آپ کو اس دنیا میں واضح کر کے بتا دی گئی ہے۔ اچھا 71 اور 72 کو میں اکٹھا پڑھ لوں تو آپ لوگوں کو اور کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ اتنی دیر میں ہبا نوٹس کو دیکھیں 72، ثم پھر ننجی ہم نجات دیں گے، اللہ زینہ ان لوگوں کو جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، ونذروا اور ہم چھوڑ دیں گے ظالمین ظالموں کو، فیہا اس میں جثین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اچھا اس میں ذرا سا نوٹس دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 71 اور 72 کو اکٹھا۔ بھائی یہ دیکھیں پرپل سے رات کے نوٹس جو ہیں، بلکہ اتنی دیر میں آپ لوگ کو جتنی دیر میں ہبا نوٹس سکھاتی ہیں آپ یہ دیکھیں، اس کو غور سے دیکھیں، آیت نمبر 71 جو ہے۔ اچھا اب آپ تھوڑا سا ریئلائز کریں، ہم اس چیز کو غور کرتے ہیں تو ہم جو تمام لوگ ہیں وہ کیا ہے، نسل انسانی کے مراحل ہیں، ہم نسل انسانی ان تمام مراحل سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ماں کے رحم میں 9 مہینے گزارنا، پھر یہ دیکھیں یہ ہمارے اس امتحان کا حصہ ہے جو ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد سب کو موت آنی ہے، ٹھیک ہے نا، نسل انسانی کی یہ مراحل ہے نا، سب کو ہر ذی نفس کو موت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ آل عمران 185 میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے، قبر کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، یہ تمام مراحل عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح پل صراط بھی ان مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے جس میں سے نسل انسانی کو لازماً گزرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پوری نوع انسانی جو ہے وہ پل صراط کے اوپر سے گزرے گی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا اس پل صراط سے جب ہم گزریں گے تو اس میں اہل جنت جو ہیں ان کو ایک روشنی دی جائے گی، اچھا وہ روشنی کیا ہوگی، وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے، اس نیک اعمال کی جو روشنی ہے اس میں وہ تیزی سے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، نیچے جیسے دھاڑتی ہوئی جہنم ہوگی اور اندھیرا کر دیا جائے گا، یہ ہمیں سارے ڈیٹیل احادیث سے ملتے ہیں، وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ نوٹس لگ گئے ہیں، اب نوٹس کی طرف آ جائیں۔ اچھا اب یہ جو پل صراط ہے اس کا ذکر قرآن میں 3 مقامات پر ہے، جس میں ابھی ہم سورہ مریم آیت 71 پہ دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ پل صراط کیا ہے، نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے دونوں سروں پر ایک پل رکھ دے گا، ٹھیک ہے، ایک پل رکھا جائے گا۔ نمبر 2 سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزریں گے، یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو، یعنی زمانی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم آخری امت ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم سے پہلے تمام امتیں تمام سب مکمل ہو چکے ہیں، ہم جو ہے آخری امت ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ ادھر سے حساب سے ہم سے سٹارٹ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزریں گے، پھر نمبر 3 دیکھیں، اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کو لے کے گزریں گے، رائٹ، یعنی پوری نوع انسانی جو ہے اس پل سے گزرے گی۔ نمبر 4 دیکھیں، تمام انبیاء اور رسول جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صرف ایک ہی بات ہوگی، رب سلم، یعنی اے اللہ سلامتی فرما، اے اللہ سلامتی فرما، ٹھیک ہے، یہ کلام کہا جا رہا ہوگا جو انبیاء اور رسول کہہ رہے ہوں گے، یہ کلام صرف انبیاء کہہ رہے ہوں گے، ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، یعنی ہم جیسے تمام جو نسل انسانی ہے وہ بالکل گونگا والی کنڈیشن میں ہوں گے اس دہشت سے، لیکن صرف انبیاء اور رسول ہیں جن کی زبان پہ ان پہ یہ ایک ہی بات ہوگی کہ وہ رب سلم کہہ رہے ہوں گے۔ نمبر 6 دیکھیں، اچھا پل پر جو ہے وہ جو پل صراط ہے، پل صراط پر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو گزرنے والے زخمی کر رہے ہوں گے، اچھا اس آنکڑوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سادان سے فرمایا ہے کہ سادان جیسے ہیں تو اس طرح کے ہوں گے، آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے۔ اچھا اب اس کے بعد دیکھیں وہ کس کنڈیشنز ہوں گی، اس میں بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو ہمیں حدیث سے ہی ملتی ہیں۔ بعض لوگ یہاں تیز رفتاری یعنی بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، آگے دیکھیں، بعض جو ہے وہ ہوا کی تیزی سے گزر جائیں گے، بعض جو ہے وہ گھسٹ گھسٹ کر گزریں گے، بعض جو ہے وہ گھڑ سوار یا اونٹ سوار کی طرح گزریں گے، بعض جو ہے وہ بھاگتے ہوئے گزریں گے، کچھ جو ہے وہ پیدل چلتے ہوئے ایسے گزریں گے۔ اچھا پل کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، جو شخص اس دنیا میں، کیونکہ دنیا تو دارالامتحان ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ سب کی اطاعت اور عادت
فوری طور پہ بجا لاتا ہے وہ انشاءاللہ پل صراط کو جلدی عبور کرے گا، اور جو شخص دنیا میں نیکی بجا لانے میں سستی کرتا ہے تو وہ وہاں بھی سستی سے گزرے گا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ پوائنٹس میں نے کہاں سے لیے ہوئے ہیں، تو یہ تمام میں نے اتنی طویل احادیث ہیں تو اس میں سے یہ کچھ مفہوم یہ سب ہیں احادیث سے لیے گئے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو بات واضح کرنے کے لیے میں نے یہ نکات کی شکل میں لی ہے. اب میں آپ سے ریکمینڈ کروں گی، اب آپ لوگوں کو اور مجھے کیا پتا چلا، ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم نے ہی گزرنا ہے، یعنی وہ ہم ہی ہیں. آج ہم دارالامتحان میں ہیں، کل کو اسی امتحان کی تیاری ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو پل صراط سے آپ نے بھی گزرنا ہے، میں نے بھی گزرنا ہے، اس کی تیاری ہم نے یہاں کرنی ہے. یہاں یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ، یہ اسی لیے میں نے ہائی لائٹ کیا کہ بخاری کی حدیث ہے 806، یہ تمام احادیث آپ لوگ اپنی سیلف سے پڑھیں. یہ اتنی طویل احادیث ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ آخر میں نے اس امتحان سے گزرنا ہے. قرآن ہمیں آگے کی پیشن گوئی بتا رہا ہے نا کہ بھئی یہ نسل انسانی اب اس مرحلے سے گزرے گی، اس کی تیاری کر لو. ٹھیک ہے نا، بخاری کی حدیث 806، بخاری کی حدیث ہے 747، رائٹ. پھر مسلم پہ آ جائیں، مسلم کی حدیث ہے 451، پھر مسلم کی ہے 42، رائٹ. پھر ترمذی کی حدیث ہے 2433، پھر اگین ترمذی کی حدیث ہے 2557، اگین ترمذی کی ہے 3242. پھر مسند احمد پہ آ جائیں، 13103 مسند احمد ہے، مسند احمد کی ہے 13116. یہ آپ لوگوں کا کام ہے، اسلام 360 آپ لوگ موبائلز میں لوڈ کریں اور ان سب کو ڈیٹیل پڑھنا ہے. یہ اس ویک کا کام ہے تاکہ ہم اس دن پھر یہ نہ ہو کہ اب یہ کیا ہو گیا، یعنی لا علمی کی انتہا تو پھر غفلت اپنی ہے نا اس میں تو، جبکہ یہ تمام حدیث موجود ہیں، ان تمام کو آپ لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں، اس میں بہت تفصیل سے اس پل صراط کا ذکر ہے، رائٹ. اچھا، پھر آ جاتی ہے بات قرآن پہ کہ قرآن میں یہ کون سے 3 مقامات ہیں. قرآن میں یہ 3 مقامات ہیں. آج آپ لوگوں نے بھی فرسٹ ٹائم سورہ مریم 71 میں، اس کے بعد سورہ حدید جو میں آپ لوگ پڑھیں گے، پھر سورہ تحریم 8 میں پڑھیں گے. یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا اور اس کو حدیث آپ لوگوں نے خود پڑھنی ہے. اچھا، اب یہ 71 کا جو ہم نے پورا ڈیٹیل پڑھ لیا پل صراط کا، تو اب آپ کو 72 پڑھنے میں سمجھ آ جائے گی کہ جب پوری نسل انسانی، نو انسانی نے گزرنا ہے تو کیا ہوگا. 72 میں دیکھیں، ثم پھر ننجی، ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذروا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالمین، ظالموں کو، فیہا، اس میں، کیسے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ٹھیک ہے نا، آگے آ جائیں 73 کی طرف. اور اذا، جب تتلا، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات، واضح، قالا، تو کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، للذین، ان لوگوں سے جو، آمنو، ایمان لائے، ای الفریقین، یعنی کون سا دونوں فرقوں میں سے. ٹھیک ہے نا، یعنی دو، اب آیت پڑھتے ہوئے سمجھ آ رہا ہے جیسے 2 گروہوں کی بات آ رہی ہے. ای الفریقین، یعنی کون سا 2 فریقوں میں سے، خیرن، بہت بہتر ہے، مقامن، مقام کے اعتبار سے، و احسن، اور زیادہ اچھا ہے، ندیہ، یعنی کہ با اعتبار مجلس کے اعتبار سے. تو 73 آیت بھی بہت اہم ہے. یہ پھر وہی ذہن میں لائیں، زمانی ترتیب، یہ وہی مکی دور ہے. مکی دور میں اب یہ بات کیا ہے، یہ کفار مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، 73 آیت اگر میں بامحاورہ پڑھتی ہوں تو یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو یہ کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں، دیکھو دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کفار مکہ مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کس کی شان و شوکت زیادہ ہے، کس کا مقام زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں، اس کو ویژولائز کریں. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے کہ جس میں کہ سیدنا بلال ہیں، سیدنا خباب ہیں، عمار ہیں، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب یہ ہے مفلس ہیں، غلام ہیں. اچھا، ایک طرف ابو جہل کی مسجد ہے جو کہ اتنے عمرہ کی ہے، اس میں ولید بن مغیرہ بھی ہے، تو اس میں ابو جہل بھی ہے، تو ابو لہب بھی ہیں، تو یہ تمام ہے. تو یہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ پھر دیکھو کہ ان دونوں میں سے کون سی مجلس ہے جو ایک شہانہ مجلس ہے، ہماری مجلس ہے دیکھو، ایک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس دیکھو. ٹھیک ہے نا، یہ اس لحاظ سے یہ آیت ہے. آگے دیکھیں، اس مجلس کے بعد اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 74، وَكَمْ، اور بہت سی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کی، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قومیں، ہم، کہ وہ، احسنو، وہ زیادہ اچھی تھیں، اساساً،
کس کے سامان اور یہ دنیا کے زینت اور دنیا کے ساز و سامان کے اعتبار سے وہ تو بہت زیادہ تھیں، وریا اور ظاہری ٹپ ٹاپ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تھیں، ٹھیک ہے نا. یعنی 74 میں دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ اے قریش مکہ، تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے پہلے قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب وہ تو بہت شان و شوکت والے تھے، ٹھیک ہے نا. اب 75 دیکھیں، قل کہہ دیجئے، من وہ جو شخص کانا ہے فی الدلالتی گمراہی میں، فل یمدد وہ ڈھیل دیتا ہے، لہو اسے، الرحمن الرحمن مدہ لمبی ڈھیل دے دیتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رأو وہ دیکھ لیں گے، ما اس چیز کو جس کا یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، اما العذاب یا عذاب کا، و اما الساعۃ اور یا قیامت کا، فسیعلمون تو ضرور وہ جان لیں گے، من کون ہے، ہوا کہ وہ شرن بدتر ہے، مکانن با اعتبار مکان کے لحاظ سے، اور کمزور تر ہے، جندن با اعتبار لشکر کے لحاظ سے. اچھا یہاں پر یہ آیت نمبر 75 جو ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے قاعدے قانون کا ذکر آ رہا ہے، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا کیا قاعدہ قانون ہے کہ دیکھیں آپ ان کو بتا دیجئے، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو رحمان اس کو بہت ڈھیل دے دیتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قاعدہ قانون ہے، جبکہ ایک شخص جس کو فہم، شعور، وہ سمجھ جاتا ہے آنے کا مقصد بھی دنیا کے اور بات بھی، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہی میں ہی پڑھنے کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہی کرتا ہے کہ نہیں ابھی دنیا ہے، اس کو کما لو، اس کی کامیابی اصل کامیابی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے کہ شعور آ جانے کے بعد پھر بھی وہ گمراہی میں پڑھنے کو پسند کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو بہت ڈھیل دے دیتے ہیں، ہم اس کو اور نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ حتیٰ کہ وہ اچھی طرح بھول ہی جائے، وہ ان نعمتوں میں گم ہی ہو جائے. اچھا یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کی انہیں وعید دی جا رہی ہے، خواہ عذاب ہو یا قیامت ہو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مقام کس کا ہے اور مقام و مرتبہ کس کا ہے، اور بدتر اور کمزور ترین کون ہے. تو دیکھا جائے جو 73 آیت میں ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، تو اس کے آگے آپ لوگ لکھ لیا کریں. یعنی 75 میں ہی بتا دیا گیا کہ قریب ہی ہے، یعنی وہ وقت دور نہیں ہے، قریب ہی پتہ چل جائے گا کہ پھر زیادہ اچھی مجلس اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کا ہے یا پھر ابو جہل کا ہے. تو قریب ہی پتہ چل جائے گا، پھر یہ بہت دور نہیں ہے. یہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. یعنی 75 کے آگے آپ لوگ 73 لکھیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو کہ مقام اور مرتبے میں بدتر ہے اور لاؤ لشکر میں کمزور تر ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کا قاعدہ قانون بھی اس میں کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 76 کی طرف آ جائیں. وَيَزِيدُ اور زیادہ کرتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اہتدوا ہدایت پائی، ہدن ہدایت میں، والباقیات اور باقی رہنے والے الصالحات نیکیاں ہیں، خیرن بہت بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، ثوابن با اعتبار ثواب کے، وخیرن اور بہت بہتر ہے، مرد انجام با اعتبار انجام کے لحاظ سے. تو 76 آیت آپ اور میں جو ایمان بالغیب کے ساتھ ہیں، ہم لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے کہ باقی کیا رہے گا، ٹھیک ہے نا. ہر انسان کو ہم اکیلا ہی، جب موت آتی ہے وہ اکیلا ہی جاتا ہے، تو باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی اور بہترین انجام کے اعتبار سے بھی. تو آخرت کیا ہے؟ تو آخرت میں یہاں سے ہم نے لے کے کیا جانا ہے؟ نیک اعمال لے کے جانے ہیں. یعنی انسان کے ساتھ جو عالم آخرت میں بھی معاملہ ہے نا، وہ اس کے نیک اعمال ہی ہیں. یہی نیک اعمال ہیں جو وہ جنت میں ان نعمتوں کی شکل میں جو اس کا انتظار کریں گی. تو بیسکلی باقی رہنے والی کیا ہے؟ یہ نیکیاں ہیں. آیت نمبر 77 دیکھیں. کیا فرعیتا کیا بس آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو جس نے کفر کیا، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، وقالا اور اس نے کہا، لأوتین البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالن مال، و ولدا اور اولاد بھی. اچھا یہ جو 77 ہے، 77 جو آیت ہے، اس کو دیکھیں. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا کفر کیا اور کہا کہ مجھے آخرت میں بھی مال و اولاد مل جائے گا، آخرت میں بھی میں مال و اولاد سے ہی نوازا جاؤں گا. اچھا اس کے دو ہیں. ایک تو مطلب ابھی سورہ کہف پڑھ کر آ رہے ہیں نا. سورہ کہف آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہ دو اشخاص کا جو مکالمہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس نے بھی تو یہی کہا تھا نا. یہ آپ لوگ لکھ لیں بلکہ سورہ کہف کی آیت نمبر 36 کہ اس نے کہا تھا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ واقعی آئے گی، چلو بالفرض آ بھی گئی تو دنیا میں جیسے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے تو وہاں بھی نواز دے گا، ٹھیک ہے نا. سورہ کہف آیت 36 ہم نے ابھی پڑھا ہے.
پہلا مطلب ہے. دوسرا ہمیں تفسیر سے ملتا ہے، تفسیر سے ہمیں اس کا یہ بھی مطلب ملتا ہے. یہ اب آپ پھر مکی دور دیکھیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے مکہ میں لوہار کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا. اس سلسلے میں میرے کچھ پیسے مکہ کے ایک کافر سردار آس بن وائل کے ذمے واجب ہو گئے تھے. میں اس سے اپنا حق مانگنے کے لیے گیا تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں پیسے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلاؤ. میں نے کہا یعنی حضرت خباب نے کہا کہ تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ تبھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا سکتا. اس پر آس بن وائل نے کہا اچھا پھر میں مر کر جب دوبارہ زندہ ہوں گا تو وہاں بھی میرے پاس بہت سا مال ہوگا ہوگی تو میں تمہارے پیسے ادا کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اس پر پھر کہا جاتا ہے کہ آیت نمبر 77 نازل ہوئی کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا کفر کیا اور اس نے کہا کہ آخرت میں بھی میں مال و اولاد سے نواز دیا جاؤں گا. آیت نمبر 78 دیکھیں. اب ٹھیک ہے، اب دیکھیں آیت نمبر 78. یہ تمام وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج ہمیں دنیا میں اتنا نواز دیا گیا تو بھی آخرت میں بھی بہت ہوگا. اب آپ دیکھیں 78. اطلع، کیا وہ مطلب ہوا ہے الغیبہ غیب پر، امت تخذا یا اس نے لیا ہے اندر رحمانی رحمان کے عہدن کوئی عہد. یعنی ہم دیکھیں ان دونوں کو ملا لیتے ہیں تو ہمیں بات کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو لوگ آج ایسی باتیں کر رہے ہیں، جو ایسا سوچ رہے ہیں، تو ایسا ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ آج یہ کیا انہوں نے جھانک کر دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد و قول و قرار کیا ہے جو یہ آج یہ باتیں کر رہے ہیں؟ رائٹ 77 78 کو ہم ملاتے ہیں تو ہمیں مفہوم کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کہاں ہے ان کے پاس؟ کیا ان کو غیب کا علم کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی قول و قرار کیا ہوا تھا جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 79 پہ آ جائیں. کلا ہرگز نہیں، سنکتبو ہم ضرور لکھیں گے، ما یقولو یہ جو کچھ کہتے ہیں، ونمدو اور ہم بڑھا دیں گے، لہو اس کے لیے، من العذابی عذاب، مدہ بہت زیادہ. یعنی یہ جو ان کے جرائم کے سارے لسٹ ہے نا، یہ پورا ریکارڈ ہے ہمارے پاس. وَنَرِثُهُ اور ہم وارث ہوں گے اس کے، ما یقولو ان چیزوں کے جو وہ کہتا ہے. آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے نا کہ ہم وارث ہوں گے ان چیزوں کو جو کہتا ہے. اب چیزیں کیا ہے؟ مال، اولاد، قبیلہ، ہر چیز. یعنی یہ تمام چیزیں ہی ہیں نا جس پہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میری اولاد، میرا مال. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے وارث، اصل وارث تو ہم ہیں. یہ مال، اولاد، قبیلہ، خاندان، زمینیں، جائیداد، سب کچھ اس کے وارث تو ہم ہیں. تو ہم وارث ہوں گے اس کے ان چیزوں کے جو یقولو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا اور وہ آئے گا ہمارے پاس روز قیامت فردن، اکیلا ہی. یعنی یہ بات اتنی واضح ہو جاتی ہے 80 آیت میں کہ تم جو ہر وقت کہتے ہو میرا مال، میری اولاد، میری چیزیں، میری قوم، میرا قبیلہ، یہ جو میرا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب میرے پاس آؤ گے تو اکیلے ہوگے. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں، ہم یہ سمجھ لیں، ہم نے سورہ انعام میں بھی بہت خوبصورت آیت ہے، آپ وہ ضرور دیکھیں، سورہ انعام 94. اس میں تو ڈیٹیلڈ ہے کہ یہاں جب تم آئے تھے تو ہم نے تمہیں نوازا تھا، ہم نے تمہیں ہر چیز دی تھی. ٹھیک ہے نا. بچپن سے دیکھ لیں، والدین، بہن بھائی، اولاد، مال، ہر چیز دی جاتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو یہ سب کچھ چھوڑ گے. ٹھیک ہے نا. سورہ انعام 94 میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں. یہ دوبارہ ہے کہ ہمارے پاس روز قیامت تم کیسے ہوگے؟ فردن، بالکل اکیلے آؤ گے. آیت نمبر 81 آ جائیں. وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلہۃ معبود بنا لیے، لیکونوا تاکہ وہ ہوں، لہم ان کے لیے، عزن مددگار. اچھا 81 جو ہے، اب آپ دیکھیں ہم بار بار ہم اس چیز کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے 81 آیت میں انہوں نے یہ جو اللہ کے سوا دوسرے معبود جو بنائے، یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مدد کریں گے ان کی؟ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ آپ لوگ لکھیں ضرور یہ سورہ یونس 18 کا حوالہ. کیونکہ وہ جو قریش مکہ تھے اس کا صحن کعبہ میں جو 360 انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کل کو ہماری مدد کر دیں گے. وہ سفارشی تو تھے ان کے لحاظ سے. تو یہ جو ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور معبود تاکہ وہ ان کے مددگار بنے. آیت نمبر 82 دیکھیں. کلا ہرگز نہیں، سیکفرون ان قریب وہ خود ہی انکار کر دیں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کون انکار کر دیں گے؟ وہی جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے نا اس وقت. اچھا اس میں آپ سارا ذہن ملایا کریں، آج کی کرسچن کمیونٹی حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہودیوں کا ایک گروپ
سب کے بارے میں نہیں کہا جاتا، یہودی توحید پرستی ہے، لیکن ان کا ایک فرقہ ہے جو کہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اچھا اس کے بعد یہ قریش مکہ یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا. تو یہ تمام اللہ کو چھوڑ کے جو معبود انہوں نے بنائے نا، یہ تمام معبود خود انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، جیسے آج یہ قبر پرستی عام ہو رہی ہے، یہ قبر والے کو تھوڑی پتہ ہے کہ باہر والے یہ کر رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں. تو قیامت کے دن وہ تمام لوگ خود انکار کر دیں گے. تو سیکفرون ان قریب وہ خود انکار کر دیں گے بعبادتہم ان کی عبادت کا، ویکونون اور وہ ہو جائیں گے علیہم ان کے کیا ہے ضدہ مخالف ہو جائیں گے. یعنی وہی جو سمجھ رہے تھے یہ ہماری مدد کریں گے، یا آج اتنی بڑی کرسچن کمیونٹی اتنی بڑی گمراہی میں ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کفارہ ادا کر دیا ہے تو یا یہ گناہ کرنے لگے میں، تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ خود مخالف ہو جائیں گے. یہ خود کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم نے ہمارے بعد ایسے کیا. ٹھیک ہے نا، 82 کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو کہ وہ خود کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، تم ہم سے دعائیں مانگنے لگ گئے تھے. تو وہ خود جن یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ مددگار ہیں، تو وہ تمام جو لوگ ہیں وہ خود ان کے مخالف ہو جائیں گے. آیت نمبر 83 دیکھیں. ہاں 83 کیا لم نہیں ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، انا کہ بے شک ہم نے ارسلنا چھوڑ رکھا ہے شیاطین شیطانوں کو علل کافرین کافروں پر، تو اس حال میں کہ وہ ابھارتے ہیں انہیں گناہوں پر، ازا خوب ابھارنا. ٹھیک ہے نا، یہ اسی ساتھی شیطان کا ذکر ہے جو ہم ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو اس کی باتوں میں آتے ہیں تو وہ اور ابھارتے ہیں اور ان کو غلط کاموں پہ اکساتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اور وہ لوگ کرتے ہیں. پھر وہ انسان جو گمراہی میں پڑ جاتا ہے نا، دیکھیں وہ پھر بات مانتا ہے شیطان کی. تو یہ اشارہ 83 جو آیت ہے اس کی طرف ہی ہے. رائٹ. آیت نمبر 84 دیکھیں. فلا تعجل پس نہ اب جلدی کریں علیہم ان پر، انما یقینا نعد ہم گن رہے ہیں لہم ان کے عدہ گننا. تو 84 آیت ہم دیکھیں تو اسی سورہ مریم میں ہم نے 2 دفعہ یہ چیز پڑھی ہے کہ عجلت کی نفی جو ہے اس سورہ مریم میں 2 دفعہ ہم نے پڑھی. ایک تو آج کا سبق ہی ہمارا 64 آیت میں شروع ہوا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت قرآن مجید کے بارے میں کہا فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ کا شوق اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر ہی وہی نازل ہوگی. پھر یہاں پر بھی اب پھر ذہن میں لایا کرے، وہی مکی دور ہے، کفار کے مظالم ہیں، تو اس وقت 84 میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف فیصلے میں جلدی نہ کیجئے، بلکہ ان کا ظلم ان کی جو ان تک پہنچ رہی ہے نا، تو ٹھیک ہے اب آپ اپنے دل میں ایسی بات نہ لا دیں کہ بھی یعنی ان کا جلدی فیصلہ کر دیا جائے، نہیں، بلکہ یہاں پر بھی ان کو ڈھیل جا رہی ہے، یہاں پر بھی اللہ کی حکمت اور فیصلے کے مطابق ہی ان کا فیصلہ ہوگا. رائٹ. آیت نمبر 85 دیجئے. یوم جس دن نحشر ہم اکٹھا کریں گے متقیوں کو الی الرحمن رحمان کی طرف وفدا کیسا مہمان بنا کر. اب آپ دیکھیں ایسی آیتوں میں پھر جو یہ آیتیں آتی ہیں یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آیت نمبر 84 میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تو آپ ذرا ٹھہرے، ہم فیصلہ کریں گے، اور ہم بھی ان کے تمام جو جرائم کے ریکارڈ ہے نا وہ ہمارے پاس ہم نے گنتی کر کے لکھے ہوئے ہیں. تو 85 میں دیکھیے 85 اس تصور کریں اس آیت کا تو بڑی خوبصورت ہے کہ جس دن اہل تقوی، ٹھیک ہے نا، جس نے یہاں اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا باذن ربی، اور جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، تو جس دن اہل تقوی کو ہم جمع کریں گے کیسے؟ رحمان کی طرف وفود کی صورت میں، یعنی اللہ کے ہاں اہل تقوی کی مہمانداری، یعنی مہمانوں جیسا استقبال کیا جائے گا اس دن. جیسے آفیشیل ڈیلیگیشنز آتے ہیں، دیکھیں کتنا ان کا ہوتا ہے نا کہ رسپیکٹ، ایک استقبال. تو اس وقت اللہ کے ہاں اہل تقوی کا مہمانوں کی طرف استقبال کیا جائے گا. 86 دیکھیں. اچھا 85 86 کو بھی ہم یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ اسی لیے آتا ہے. اب 86 میں وَنَسُوقُ اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا کیسے؟ جہنم کی طرف پیاسے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے بچائے رکھے، اسے کہا کریں فوراً اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچا لے کہ جہنم کی طرف کیسے ہانکے جائیں گے، کیسے؟ جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے. اور جہنمیوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، اور نہ صرف ہانکے جائیں گے وردن، بلکہ وہ پیاسے بھی ہوں گے، یعنی ان کو ہانکا بھی جائے گا اور پیاس کی شدت، یعنی اس وقت بھی دیکھیں ہماری یہ کنڈیشن ہوگی کہ اس وقت پیاس لگے گی تو اس وقت وہ پیاسے بھی ہوں گے اور ہانکے بھی جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے. آیت نمبر 87 لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھیں گے شفاعت سفارش کا الا مگر من اتخذ جس نے لیا الرحمن
اللہ رحمان سے عہدن کوئی عہد. 87 کو ضرور ہائی لائٹ کریں. آپ لوگ سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں, سورہ اعراف 172 ذہن میں رکھا کریں. آپ اور میں جس طرح میں پڑھ رہی ہوں نا, آج ہم نے سٹارٹنگ ہی اسی سے لی ہے کہ بھئی نسل انسانی جو ہے یہ نوع انسانی مراحل سے گزر رہی ہے. تو اس میں سے ایک مرحلہ ہم نے سورہ اعراف 172 میں پڑھا ہے. سورہ اعراف 172 میں ہم نے ایک عہد لے کر آئے ہیں, یعنی ہم تمام جو ہے ہماری ارواح نے اللہ سے ایک عہد لیا, وہ عہد لے کے ہم دنیا میں ہیں. اچھا ہوا یہ کہ جب دنیا میں آئے تو ماں کے رحم میں جب ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عہد کو ہمارے ذہنوں سے یادداشت وہ مٹا دی, اور یہی سے امتحان تھا. اچھا اس میں پھر ہم قرآن میں پڑھا, باذن ربی ہم نے قرآن میں پڑھا, پھر ہم نے اس چیز کو سمجھا. تو یہاں اس عہد کا ہے کہ اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو. ٹھیک ہے, نہیں ہوگی شفاعت مگر سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ اپنا عہد نبھایا ہوگا. یعنی آپ اور میں جو ہم خلیفہ بنا کے بھیجے گئے, یہ خلافت ارضیہ انسانوں کے پاس ہی ہے نا, پوری دنیا میں انسان ہی آباد ہے نا. اب ہم انسانوں میں سے وہ جنہوں نے یہ عہد نبھایا ہوگا, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہوگی, اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں زندگی بسر کی ہوگی, تو ٹھیک ہے پھر اس دن کسی کو شفاعت اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو. رائٹ, آگے آ جائیں آیت نمبر 88 کی طرف. وقالوا, اور انہوں نے کہا, اتخذ بنا لی رحمان, و رحمان نے ولدا اولاد, لقد البتہ تحقیق تم نے کی ہے, شیئن ادا, یعنی ایک یہ تو بہت ہی بھاری بات ہے. تو یہ قرآن کا جو مقام ہے اس کو غور سے دیکھیں کہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں. اور انہوں نے کہا بنائی ہے رحمان نے اولاد, البتہ تحقیق تم نے کی ہے ایک بہت ہی بھاری بات, بہت ہی بڑی بھاری بات. تقادو, قریب ہے کہ السماوات, سب آسمان, یتفطرنا, پھٹ پڑے, منہا, اس بات سے, وتنشق الارض, اور شق ہو جائے زمین, وتخر, اور گر پڑے, جبالو, پہاڑ, حدا, ریزہ ریزہ ہو گئے. تو 90 جو ہے یہ ایک ایسا مقام ہے کہ واقعی انسان سوچے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں, ہم اپنے خالق کی پوری صفات دیکھیں. آپ لوگوں نے سورہ نحل پڑھی ہے, سورہ رات پڑھی ہے, اس میں اتنی کائنات کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں پڑھی ہیں, اور اس کے ساتھ تم یہ بات کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کی پھر اولاد بناتے ہو. تو یہ تو ایسی بھاری بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں, زمین شق ہو جائے, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. آیت نمبر 91 دیکھیں, ان, اس بات سے کہ دعو, انہوں نے دعویٰ کیا, للرحمن ولدا, رحمان کے لیے اولاد کا. اب پھر حضرت عیسیٰ کو بنایا, حضرت عزیر کو یہودیوں کے ایک طبقے نے بنایا, اور قریش نے کیا کیا, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. آیت نمبر 92 دیکھیں, ما ینبغی, اور نہیں ہے لائق, للرحمانی, رحمان کے, یہ کہ یتخذ ولدا, کہ وہ پکڑے اولاد. ٹھیک ہے نا, اس پہ 92 پہ ہم نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی ہوئے. دیکھیں اولاد کی خواہش جو ہے در حقیقت کیا ہے, کمزوری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک کمزوری ہے ہم انسانوں کی, ہم انسانوں کو ضرورت ہے, تو یہ تو ہماری کمزوری ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی زمین ہے, جس کا آسمان ہے, جس کی یہ تمام اللہ نے بنائی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر وہ نہیں ہے لائق رحمان کہ وہ پکڑے اولاد. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم ہماری بشری تقاضے کے تحت, یہ ہماری کمزوری ہے. اولاد جو ہے وہ ہم انسانوں کی کمزوری, کیونکہ ہم خود فانی ہے. ٹھیک ہے نا, آگے دیکھیں آیت نمبر 93. ان نہیں ہے, کلو, کوئی بھی, من, ان نہیں ہے کوئی بھی مخلوق فی السماواتی, آسمانوں میں, والارضی, اور زمین میں, الا, مگر, آتی, کہ وہ آنے والی ہے, اور رحمانی, رحمان کے پاس, عبدن, غلام بن کر. یعنی آپ دیکھیں اس میں ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے, ہم نے فردن فردن پیش ہونا ہے. اچھا جب اس دن پیش ہوں گے تو کیا کنڈیشن ہوگی, آیت نمبر 93 میں, کیسے, عبدن, غلام کسی. آپ لوگ یاد کریں سورہ نحل میں میں نے پورے میپ کر کے اور پورے ہم نے کالم سے پڑھا تھا کہ وہ جو ہمارا معاملہ کیسا ہے, عبد والا ہے, نوکر والا نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ ڈفرنس بھی بتایا تھا, سلیو اور سرونٹ میں فرق ہوتا ہے. سرونٹ ہوتا ہے نوکری کرنا, آپ نے 5 گھنٹے کی, 6 گھنٹے کی. سلیوری کیا ہے, 24 گھنٹے مالک کی بات سننا. ٹھیک ہے نا, تو ہمارا جو یہاں اس وقت دنیا میں یہ جو دارالامتحان ہے, اس میں ہم نے 24 گھنٹے ہم ایز اے اللہ تعالیٰ کے غلام, یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری 24 گھنٹے کرنی ہے. تو اس دن کیا کنڈیشن ہوگی, ہر کوئی نہیں ہے کوئی بھی مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں, مگر وہ آنے والی ہے رحمان کے پاس, عبدن, غلام بن کر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو کیسے مطیع فرمانبردار بندے کی حیثیت سے ہمیں پیش ہونا ہوگا. پھر دیکھیں آیت نمبر 95, لقد, البتہ
احصاہم اس نے شمار کر رکھا ہے ان کو، وعدہم اور گن رکھا ہے ان کو، عدہ ان کا گننا، وکلہم اور سبھی، آیت نمبر 95، وکلہم اور وہ سبھی آتی ہی آنے والے ہیں اللہ کے پاس یوم القیامتی قیامت کے دن، فردن تنہا تنہا، ٹھیک ہے نا. یہ ابھی ہم نے 80 میں پڑھا، پھر ہم نے 95 میں پڑھا، پھر ہم نے سورہ انعام 94 میں پڑھا. یہ بار بار دیکھیں ہمیں کی جاتی ہے کہ وہاں نہ ماں نہ باپ نہ اولاد نہ شوہر نہ بیوی کے لیے شوہر، یعنی کچھ بھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، بلکہ کیسے فردن تنہا تنہا. تو اس میں رکھا کریں ذہن میں، دیکھیں مرد ہو یا عورت، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں کو انڈیویجول محنت کرنی ہے، دونوں نے تنہا آئے ہیں اور ہم نے تنہا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 96 دیکھیں، ان بلا شبہ الذین، وہ لوگ جو، اچھا یہ بات بھی بتا دی جاتی کہ پھر وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے نیک، سیجعل ان قریب پیدا کر دے گا لہم ان کے لیے رحمان رحمان ودا کیسی محبت. اچھا 96 آیت جو ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، آپ اس کو ذرا با محاورہ دیکھیں اور وہ مکی دور دیکھیں، مکی دور میں دیکھیں کتنا ظلم زیادتی. اچھا ایک مکی دور، ایک پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو نیکی کرنا، نیکی پہ قائم رہنا واقعی ہی مشکل ہے، بہت ہمت ہوتی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہوتی ہے کہ انسان چلتا ہے. اس وقت کا دور دیکھیں اور آج بھی دیکھیں تو یہ در حقیقت سورہ مریم کی آیت نمبر 96 بڑی خوشخبری ہے. اس کو با محاورہ دیکھیں، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یعنی ایک مشکل وقت تو ہے لیکن انقریب کیسا ہو جائے گا، انقریب وہ وقت آنے والا ہے، جیسے ہم مکی دور دیکھتے ہیں تو انقریب ہی وہ وقت آنے والا ہے جب یہی لوگ محبوبان خلائق ہوں گے، جیسے حضرت ابو بکر کی پرسنالٹی ہے، یہ سیدنا بلال، عشرہ مبشرہ، ٹھیک ہے نا. وہ سخت ٹائم تو آیا لیکن پھر ایک خوشخبری ہے یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے انقریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. آیت نمبر 97 دیکھیں، فَإِنَّمَا پس یقیناً یسرناہ ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو، بلسانک آپ کی زبان عربی میں، آپ کی زبان میں، لتبشرا تاکہ آپ خوشخبری دیں، بھی اس کے ساتھ، متقینہ پرہیزگاروں کو، وتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس کے ساتھ، قوم لدا کیسی جگڑالو قوم کو. اب اس سے ہمیں سب سے زیادہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا ذریعہ، جو وسیلہ کیا تھا، پورا جو محور تھا تعلیمات کا وہ یہ قرآن تھا. دیکھیں نا سارا، ڈرائیں قرآن سے، نصیحت قرآن سے، واعظ قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، ٹھیک ہے نا، تمام آیات موجود ہیں. تو اس کے ذریعے اور اس کو آسان کر دیا گیا ہے کہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے. آگے دیکھیں آیت نمبر 98، وَكَمْ اور کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم ان سے پہلے، من قرن کیسے قوموں کا ذکر آیا. کیسے ابھی آپ لوگوں نے سورہ اعراف بھی پڑھ لیا، آپ لوگوں نے سورہ ہود بھی پڑھ لیا، ہم نے قوم نوح بھی پڑھی ہے، تو قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، ہم نے یہ وہ قومیں تھیں ایک بہت بڑے لیول پہ، یعنی اتنی تعداد میں وہ قوموں کا ذکر آ رہا ہے. تو کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، یعنی آج یہ کفار مکہ انکار کر رہے ہیں نا، ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں. حل کیا تو آپ محسوس کرتے ہیں، منہم ان میں سے، من احدن کسی ایک کو بھی، او یا پھر تسمعوا آپ سنتے ہیں، ہم ان کی رکزہ کوئی بھی بھنک سنتے ہیں. تو دیکھیں آج دیکھیں وہ قوم عاد، قوم سمود اتنی بڑی بڑی تھی نا، ان کے نام و نشان نہیں رہے. وہ ماضی کی وہ نافرمان قوم ہے جن کو صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیا گیا، حتیٰ کہ آج وہ کیا ہے، نسیہ منسیہ. آپ اور میں کتنا کی یاد کرتے ہیں ہمیں، یعنی ہمارے ذہنوں سے ان کی یاد بھی بھلا دی گئی. تو بیسکلی اس آیت میں دیکھا جائے تو ہر سرکش کی طرف اشارہ ہے، ہر وہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، ہر سرکش، تو اس کا اسی طرح دیکھیں نام و نشان بھی نہیں رہتا. آج ہم کس کو یاد کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ کی بات کر رہے ہیں نا، ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں. تو یہ بیسکلی ہر سرکش، ہر نافرمان کی طرف ہے کہ اس کا تو نام و نشان بھی نہیں پھر رہتا، حتیٰ کہ وہ نسیہ منسیہ ہمارے ذہنوں سے ان کی یاد بھی مٹا دی جاتی ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورت مکمل ہوتی ہے. اب ہم لوگ ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں سورہ مریم کا انشاءاللہ. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
چلیں سورہ مریم ہے، سورہ مریم جو ہے وہ مکی دور کی سورہ ہے. اچھا مکی دور میں سورہ مریم جو ہے، کیونکہ اس کا جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں تو یہ 5ویں نبوی کی ہے. کیونکہ یہ 5ویں نبوی کی ہے تو میں نے اس کا سٹارٹنگ میں، اس لیے آپ لوگ تھوڑا ریوائز کر لیا کریں اس چیز کا کہ پہلی نبوی میں کیا ہوا، نبوت کا ظہور ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو رسول ہیں یہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، لیکن ان کی نبوت کا ظہور ہوتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہے تب ہوا تھا. پہلی نبوی نبوت کا ظہور ہوا، ٹھیک ہے نا، سورہ علق کی جو 5 آیات ہیں. اچھا دوسری نبوی اور تیسری نبوی میں کیا ہوا، کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی تعلیم نہیں تھی تو حضرت اسرافیل جو فرشتے ہیں 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریننگ دی گئی، اور اس 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اور 2 صحباب کو، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، تبلیغ کی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد چوتھی نبوی یعنی پروفٹ ہوڈ 4th ایئر آ گیا. چوتھی نبوی میں کیا ہوا، دعوت عام کا اعلان ہو گیا. یعنی اب یہ آپ لوگوں نے سورہ ہجر پڑھی ہے، سورہ ہجر 94، اس میں کیا ہے، دعوت عام کا اعلان ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب کفار کو برا بھی لگے لیکن اب کھلی دعوت دیجیے. 5ویں نبوی میں اب کیونکہ دعوت عام کا اعلان ہو گیا تھا تو کفار کے مظالم بہت بڑھ گئے تھے، تو وہاں پر پھر یہ حکم آیا کہ ٹھیک ہے کچھ جو ہے، کچھ صحابہ، کیونکہ ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، ہجرت حبشہ پھر ہوئی کہ کچھ لوگ کفار کے مظالم کی وجہ سے پھر انہوں نے ہجرت کی. اب آ جائیں اس کی طرف، نزول کی طرف، جو یہ آیات نازل ہوئی تھی. سورہ مریم ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی. سورہ مریم مسلمان مہاجرین کو ہجرت حبشہ کے زاد راہ کے طور پہ عطا ہوئی تھی، کیونکہ انہیں شاہ حبشہ، اب شاہ حبشہ ہجرت کر کے کہاں گئے تھے، حبشہ کی طرف. حبشہ ایبیسینیا کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں جو بادشاہ ہے وہ نجاشی کہلایا جاتا تھا. نجاشی کے دربار میں پیش آنے والی مشکل صورتحال میں ان آیات کی مدد درکار تھی. ٹھیک ہے. اب نجاشی تھا کیوں، عیسائی تھا. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس آنے کے لیے قریش کا وفد بھیجا گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بڑی خبر تھی کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ حبشہ چلے گئے ہیں، یعنی یہ دین زیادہ نہ پھیل جائے، وہاں چلے گئے. پیچھے کیا ہوا، قریش کا وفد کیا. اس کا جو ہیڈ تھا وہ کون تھا، عمرو بن العاص. اچھا عمرو بن عاص جو ہے، جو بعد میں پھر ایمان لے آئے تھے، ان کی سرکردگی میں نجاشی کے دربار میں ایک سفارت بھیجی گئی. قریش مکہ کی شکایت پر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان سے حقیقت حال دریافت کی. مسلمانوں نے تمام حالات بیان کیے کہ ان حالات کی وجہ سے ہمیں اپنا مکہ اور گھر بار چھوڑنا پڑا اور حبشہ میں پناہ لینی پڑی. نجاشی نے مسلمانوں کا موقف سنا اور انہیں قریش مکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. اچھا اب یہاں انہوں نے تو منع کر دیا. اس کے بعد عمرو بن عاص نے ایک اور داؤ کھیلا. انہوں نے یہ کہا نجاشی کے دربار میں، کیونکہ نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا، انہوں نے کہا حاضر ہو کے کہ آپ یعنی نجاشی جو ہے ان لوگوں کو بلا کے ان سے پوچھیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، جبکہ آپ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ معبود ہیں، حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو بشر ہیں، وہ تو انسان ہیں. نجاشی نے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو بلایا. اس وقت حضرت جعفر بن طیار بن ابی طالب جو کہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے، انہوں نے اس وقت دربار میں پھر یہ سورہ مریم کی جو آیات ہیں یہ تلاوت فرمائی. یہ کلام الہی تھا جسے سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا. اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا حقیقت میں حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی یا اس سے زائد نہیں ہے. اس کے بعد اس نے قریش کی سفارت کو یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، چاہے تم لوگ مجھے پہاڑوں کے برابر سونا دے دو. اس کا بنیادی مقصد پھر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی آج کے کرسچن کمیونٹی بھی اسی گمراہی کا شکار ہے جس کی وضاحت سورہ مریم میں کلیئر ہے. یعنی ہم ایک عام پبلک کا بھی ہم لوگ سمجھ کے قرآن پڑھیں تو دیکھیں ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج مور دین 2 بلین جو کہ عیسائی کمیونٹی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور معبود بنائے ہوئے، جبکہ ہمیں یہ آیات کلیئر ہیں. کلام الہی تو یہی ہے نا قرآن، جس میں ایک ایک بات واضح ہے جو ہم پوری سورہ مریم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلے اب آ جائیں 1 سے 15 کی طرف. سورہ مریم آیت میں سٹارٹنگ میں 1 سے 15 ہے. پہلی آیت جو ہے حروف مقطعات پر ہے. پورے قرآن میں 114 میں سے 29 سورے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. اب 1 سے 15 میں ہم نے کیا دیکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دیکھا، ان کی معجزانہ ولادت کا ذکر
ہے. اچھا موجزانہ ولادت کیسے کہ حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت زکریا کی جو اہلیہ تھی وہ نہ صرف بوڑھی تھی بلکہ بانج بھی تھیں, اور ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت خاص کا یہ مظہر ہے, سٹارٹنگ وہاں سے ہوئی. اچھا پھر 10 آیت میں کیا خاص بات ہے؟ اب یہ 10 آیت میں نے اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, ورنہ تو 1 سے 15 تو دیکھیں مسلسل ایک ذکر چلتا ہے نا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی. وہ کیا نشانی تھی؟ کہ حضرت زکریا کی 3 دن کے لیے قوت گویائی جو تھی, یہ جو ہمارا اسپیچ سینٹر ہے, وہ سلب کر لی گئی تھی. اچھا یہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ واقعات ہیں جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں, جو آج سابقہ امت مسلمہ یہودی ہے نا, بنی اسرائیل, یہ لوگ یہ معجزے دیکھا کرتے تھے. آپ اور میرا ایمان بالغیب پر ہے. وہ لوگ یہ معجزے دیکھتے تھے کہ ٹھیک ہے اس وقت یہ نشانی کے طور پر حضرت زکریا کی 3 دن کے لیے قوت گویائی جو ہے وہ سلب کر لی گئی تھی. اچھا پھر آیت نمبر 11 میں اہم ہے وحی کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ کسی کو وحی کیا ہوتا ہے, کہ کسی کو اشارے سے کوئی ایسی بات بتانا کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے, اور اس کا ڈیٹیل آپ لوگ سورہ شورا میں پڑھیں گے. یہ کلیئر ہو گیا. اچھا اس کے بعد آ جائیں 16 سے 40 کی طرف, آیت نمبر 16 سے 40 کی طرف. وہ پورا ذکر حضرت مریم علیہ السلام کا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کلیئر آیات ہیں کہ کیسے ان کی ولادت ہوئی اور کیسے وہ تمام واقعات پیش آئے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر 16 سے 17 میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس میں ہیکل سلیمانی کی طرف اشارہ ہے. ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ جس کی آج ایک ہی دیوار باقی ہے, جس کو ویلنگ وال, دیواری گریا کہا جاتا ہے. تو اس وقت اب آپ لوگوں کو کلیئر ہے نا, ہم اگر حضرت مریم کی بات کریں, یعنی آج 2022 چل رہا ہے نا, یعنی 2000 پہلے کی بات ہے, یہ اس وقت ہی کی شریعت ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کے مشرقی گوشے میں حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں حضرت عیسیٰ کی موزانہ پیدائش ہوئی, پیدائش کا ذکر ہے اس میں پورا آیات میں. حتیٰ کہ پھر ہم نے 22 آیت میں پڑھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جب حمل بڑھا تھا تو وہ تنہائی میں بیت لحم چلی گئی تھیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس کی پکس وغیرہ ہم نے سب دیکھی ہیں جو آج موجود ہے, اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے, جو کہ یروشلم سے ساؤتھ کی طرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. رائٹ. 26 میں پہ آ جائیں. پھر ہم نے 26 میں پڑھا کہ بنی اسرائیل میں کھانے پینے کی بنی اسرائیل کے جو روزے رکھے جاتے تھے, یعنی سابقہ امت مسلمہ کے, وہاں پر کھانے پینے کی پابندی ساتھ ساتھ چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا, کیونکہ ہمیں آیت 26 سے پتہ چلتا ہے. لیکن میں نے اسی لیے اس کو نیچے ہائی لائٹ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ہم امت محمدیہ کی شریعت میں یہ منسوخ ہے. اب ایسا کوئی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. یعنی ان آیات کی ڈیپتھ میں جانا دیکھیں ضروری ہے. اس طرح تو قرآن کی آیت ہی ہے نا جس میں ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 26 میں کہ جی حضرت مریم کو پھر یہی کہا گیا کہ بھی کہہ دیں کہ میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے, لیکن یہ اس شریعت کا حصہ تھا جو کہ آج شریعت محمدی میں منسوخ ہے. اب ایسے روزے کی اجازت نہیں ہے. اچھا اس پوری ڈیٹیل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 35 اور 34 میں کہا کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, یعنی تم جن عقائد جو تم نے رکھے ہوئے ہیں ان کو غور سے پڑھو اور دیکھو, یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت پر جو باپ کا حصہ تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حرف کن تھا. ٹھیک ہے نا. یہ ہم سورہ آل عمران 45 میں بھی ہم نے پڑھا ہے. اچھا پھر آ جائیں 41 سے 50 کی طرف. ٹھیک ہے. اس میں حضرت ابراہیم کا ڈیٹیل سے ذکر آتا ہے. اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیق النبیین کہا ہے. اچھا پھر کیونکہ مکی دور ہے, مکی دور میں یہ جو کفار مکہ تھے ان کا کیا دین تھا, آتا تو ہے نا ذہن میں, تو یہ لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار ہی سمجھتے تھے. یہ جانتے تھے کہ یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ہے, اور یہ جانتے تھے کہ ہم آگے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہی ہیں. کہنے کو تو یہ دین ابراہیمی کے پیروکاری اپنے آپ کو کہتے تھے, ان کو سمجھتے تھے, یہ ان پہ فخر بھی ان کو اس بات کا تھا, لیکن اس کی بگڑی ہوئی شکل تھی. ٹھیک ہے نا. یہ وہ جو 3 حضرت ابراہیم تو توحید کے پرستار تھے, اور وہاں اسی خانہ کعبہ میں وہاں 300 بت ان لوگوں نے لا کے رکھ دیے تھے, تو اس لیے حضرت ابراہیم کا ڈیٹیل ذکر یہاں آتا ہے. اچھا پھر ہم نے انعام یافتہ کو, آپ لوگوں کو یاد ہوگا انعام یافتہ لوگوں کا پھر ہم نے پڑھا تھا کہ صالحین, پھر اس سے اوپر درجہ شہداء, پھر صدیقین, پھر انبیاء. جس میں صالحین بیس لائن ہے کہ ہم عمل صالح ہمارے اچھے ہونے چاہیے, یہی اعمال ہے دیکھیں جو ہم نے لے کر جانے ہیں آخرت میں. پھر شہداء کیا ہے, وہ ایک ایکٹیو ہے, ایکٹیو و محرک جو ہیں وہ فعال جو قسم کے وہ شہداء ہیں جن کو میں نے ایکسٹروورٹ سمجھایا تھا آپ لوگوں کو. صدیقین کون ہے؟ صدیقین کی کوالٹی یہ ہے کہ اب آپ ایک زندگی گزار رہے ہیں, اس میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو بات ہے نا یہ حکم الہی ہے, اس کو لپک کے پکڑنا, وہ صدیقین کہلائے جاتے ہیں. اور انبیاء, یہ نوع انسانی کے لیے مستقل طور پر یہ دروازہ بند ہے. انبیاء اور جو صادق
سوری انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ ہے وہ وہی 1,24,000 انبیاء اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے 26 کا ذکر پھر قرآن میں آتا ہے۔ آیت نمبر 47 پہ آ جائیں، پھر حضرت ابراہیم کے والد کا ذکر ہے۔ یہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ آپ لوگ خود بھی آپ لوگوں کی نالج کے لیے ہو، ہم سورہ انعام 74 میں پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر پوری جو کنورزیشن ہے حضرت ابراہیم کی اپنے والد کے ساتھ ہے، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دائی کے لیے، اس میں اپنے لیے بھی ہمارے لیے پوائنٹ آتا ہے کہ ایز اے دائی جب ہوں اور مد مقابل میں سخت جملے انہوں نے جو استعمال کیے ہیں، تو اس میں جو آگے رویہ ہو وہ نرمی کا ہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ جو ان کے والد آزر کے الفاظ ہیں وہ بہت سخت ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کا رویہ کیسا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نرمی کو ہی اپنایا۔ اچھا، اس کے بعد 51 سے 63 کی طرف جائیں، اس میں پھر حضرت موسیٰ کا ہم نے پڑھا، ان کو رسول نبیہ کہا گیا۔ پھر حضرت اسماعیل کا پڑھا، حضرت اسماعیل کے اس وعدے کا پھر ہم نے پڑھا کہ جب ان کو حکم آیا کہ ان کو ذبح کیا جائے تو وہ انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وعدہ جو ڈیٹیلڈ ہے وہ آپ لوگ آگے سورہ صافات 102 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر حضرت ادریس کا ذکر آیا۔ حضرت ادریس کون ہے؟ یہ نبی ہیں، جہاں پہ آپ وہ انبیاء کا میپ ذہن میں رکھا کریں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں انسانی گزری تھی۔ تو اس میں یہ میں نے اس لیے نیچے لکھا ہے کہ آپ لوگ یہ کریں تو دیکھیں، نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلہ بن ادریس علیہ السلام، یہی ٹھیک ہے جو نبی ہیں، بن یرد بن محالیل بن قنین بن انوش بن شیس بن آدم۔ تو یہ 10 نسلیں انسانی تھی، جس میں آدم علیہ السلام نبی، شیس علیہ السلام نبی، حضرت ادریس علیہ السلام نبی، جبکہ نوح علیہ السلام جن کا ذکر اگلی آیات میں آتا ہے وہ کون ہے؟ انسانیت کے پہلے رسول کہلائے جاتے ہیں۔ آگے 64 پہ آ جائے، یہ اب ہمارا آج کا سبق ہی ہے سارا، ٹھیک ہے۔ 64 میں پھر ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ کی آمد جو وقفے سے ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل کی طرف سے وہ جواب ہے، 64 آیت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم کے ہم پابند ہیں۔ اس کے بعد پلسرات ہم نے ڈیٹیل سے ابھی ہم نے سارے نوٹ ڈسکس کر لیے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ نیک لوگ جو ہوں گے وہ تیزی سے گزر جائیں گے اور وہاں اس پل سے گزر جائیں گے، کافر اور بد عمل جو لوگ ہیں وہ نیچے جو جہنم دھاڑ رہی ہوگی وہ اس میں گر جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد وہ لوگ جن میں ایمان تو ہوگا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، ایمان ہوگا، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ دوزخ سے نکال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر 73 آیت پھر ہم نے 2 گروہ اور 2 مجلسوں کا پڑھا، ٹھیک ہے۔ 75 میں پھر ہم نے اللہ کے قاعدے قانون کا پڑھا کہ وہ شخص جو فہم اور شعور کے باوجود بھی اگر گمراہی میں پڑتا ہے نا، گمراہی کو پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رستی دراز کر دی جاتی ہے۔ اور فائنلی 95 دیکھیں، یہ ہم کے لیے ہے کہ ہم فردن میں آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ نسل انسانی کے یہ مراحل ہی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے گزرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اگلے مراحل میں جانا ہے۔ تو فردن ہم آئے ہیں اور فردن ہم نے جانا ہے، اور ہر شخص کا اپنا محاسبہ اکیلے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آگے حدیث دیکھ لیتے ہیں اور یہ کچھ پکس دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہے دیکھیں، ان کو ذہن میں رکھا کریں، یہ میپ ہونے ضروری ہیں۔ اب آپ دیکھیں KSA کا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سعودی عرب کا جس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، اور ایبیسینیا حجرت حبشہ اسی لیے کہ ہمیں پتا ہو کہ دیکھیں مسلمان اسے ہجرت کر کے افریقہ میں اس ایریا میں آئے تھے۔ تو یہ ان چیزوں ذہن میں رکھا کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم جب سورہ مریم ہم پڑھ رہے ہیں، جو پہلی ہجرت ہوئی ہے، ہجرت حبشہ کہلائی جاتی ہے، وہ ایبیسینیا کی طرف تھی، جو یہ گرین ایریا ہے۔ جی، یہ بھی دیکھیں، یہ ذرا عربک میں اور کلیئر اس وقت کے ہائی لائٹ اس کے لحاظ سے کہ دیکھیں یہ حجاز کا علاقہ ہے، یہاں سے مسلمانوں نے ہجرت کیا اور مظالم کی وجہ سے ہے۔ تو یہ آگے بھی ہے کہ جہاں پر اتنا مشکل ہو جائے نیک عمل اور اس طرح سے کرنا، تو ٹھیک ہے، ہجرت جو کی گئی وہ اسی وجہ سے کی گئی کہ یہاں پر اتنے مظالم اس وقت کفار کے بڑھ گئے تھے۔ تو ارد الحبشہ، حبشہ مینس ایبیسینیا، تو یہاں مسلمانوں کی پہلی ہجرت ہے، لیکن یہ ہجرت فرض نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھیں، ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی۔ جو آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی آپ لوگوں کو ضرور اندازہ ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، کیوں؟ کیونکہ یہ میں نے جو ابھی 96 آیت پڑھی ہے یہ اس حوالے سے ہے، بلکہ میں آپ کو 96 آیت پہلے پڑھ کے بتاتی ہوں، پھر میں یہ حدیث بتاتی ہوں۔ دیکھیں 96 آیت ہم نے کیا پڑھی تھی؟ یقیناً جو لوگ ایمان لائے
انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اب یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں ان سے دشمن رہتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6705، یہ آپ لوگ ضرور خود سے بھی پڑھیں۔ تو یہ میں نے یہ اگلی حدیث ہے، اس کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو، کیوں جنت کا یعنی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر سے ہے، اس کے اوپر پروردگار کا عرش ہے اور وہ وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2790۔ تو یہاں آپ لوگوں کے لیے دیکھیں، آج بہت محنت ہے کہ ہم نے آج پل صراط کا پڑھا ہے، تو یہی ہم نے محنت کرنی ہے۔ آپ لوگ ضرور اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اس کو بار بار اپنی نمازوں میں، ان چیزوں میں اور پل صراط سے گزرنے کی دعائیں کیا کریں، کیونکہ ہم نے اسی کی تیاری کرنی ہے۔ چلیں، یہاں ہم لوگوں کا مکمل ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک